بچپن میں اندھیرے اور بستر کے نیچے چھپے خیالی عفریتوں کا ڈر تو خیر ہم سب کو ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ایک بڑی عام سی بات ہے۔ ہاں ہاں بالکل، ہم سب ہی اس دور سے گزرے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی صبح اٹھے اور اسے پتہ چلے کہ اصلی عفریت تو اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے چھپے ہیں؟ واہ، یہ تو کافی گہری بات کر دی آپ نے۔ مطلب بچپن کی وہ دنیا جہاں ہر چیز بڑی واضح ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ سی لگتی ہے، وہ بلوغت کی دہلیز پر پہنچ کر اچانک اتنی گدلی اور پیچیدہ کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی نفسیات کے بالکل مرکز میں ہے۔ مطلب جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو واضح حد بندیاں ہمیں ایک طرح کا نفسیاتی سکون دیتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خطرہ کہاں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم فطرتاً چیزوں کو اچھے اور برے کے خانوں میں بانٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن جوں عمر بڑھتی ہے، معصومیت کا ٹکراؤ بالوگوں کی تلخ حقیقتوں سے ہوتا ہے، اور وہ صاف ستھری تصویر ہمیشہ کے لیے دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اور اسی الجھن اور معصومیت کے کھو جانے کے سفر پر آج کا ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ مبنی ہے۔ آج ہم ہارپر لی کی 1960 کی مشہور کتاب ٹو کل اے موکنگ برڈ کے پہلے حصے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی باب 1 سے لے کر 11 تک۔ جی، اور اس مطالعے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہمدردی، طبقاتی فرق اور اون حقیقی بہادری کے تصورات کو کہانی میں اجاگر کیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس شاہکار کی تہوں کو کھولیں، ایک بہت اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ اس تحریر میں جو بھی نسلی اور طبقاتی تنازعات موجود ہیں، ہم انہیں صرف اور صرف مصنفہ کی لکھی گئی کہانی کے تاریخی اور معاشرتی پس منظر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس جائزے کا مقصد کسی بھی سیاسی یا نظریاتی فریق کی حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا کام بس کہانی کے حقائق اور ان میں چھپے انسانی رویوں کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز امریکہ کے جنوب میں واقع ایک قصبے میکوم سے ہوتا ہے۔ اور کتاب کے ابتدائی صفحات میں ہی اس قصبے کی سست روی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ کمال ہے۔ مطلب شدید گرمی کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ مردوں کے کالر صبح 9 بجے ہی پسینے سے بھیگ کے لٹک جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے دن 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبا محسوس ہو رہا ہو۔ اور اس سست رو اور اکتا دینے والے ماحول میں 3 بچے ہیں، اسکاؤٹ، اس کا بڑا بھائی جیم اور ان کا دوست ڈل۔ اور اب یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب شدید بوریت ہو اور کرنے کو کچھ نہ ہو تو ذہن کچھ نہ کچھ تخلیق کر ہی لیتا ہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے اپنی بوریت مٹانے کے لیے کیا تخلیق کیا؟ اپنے پڑوسی بو رڈلی کا ایک زندہ بھوت کا افسانہ۔ یہ بو رڈلی والا معاملہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ مطلب کیا وہ واقعی کوئی بھوت تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ مطلب بو رڈلی، جس کا اصل نام آرتھر ہے، وہ سالوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اور میکوم جیسے قصبے میں جہاں ہر اتوار چرچ جانا اور پڑوسیوں سے ملنا زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہاں گھر میں بند رہنا تو مطلب ایک ناقابل معافی جرم محسوس ہوتا ہے لوگوں کو۔ 100% ایسا ہی ہے۔ لوگ اس نامعلوم کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ اس خالی پن کو افواہوں سے بھر دیتے ہیں۔ بچوں نے بڑوں سے سن کر یہ فرض کر لیا کہ وہ رات کو نکلتا ہے، کھڑکیوں سے جھانکتا ہے اور کچے جانور کھاتا ہے۔ ہو خدا، کچے جانور! مطلب یہ تو حد ہو گئی۔ تو دراصل بو رڈلی معاشرے کے اس گہرے خوف کی علامت بن چکا ہے جو ان تمام لوگوں سے جڑا ہوتا ہے جو طے شدہ معاشرتی اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بات اس پوری مہم جوئی کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ پھر جب ڈل کی آمد ہوتی ہے تو ان بچوں کا سب سے بڑا مشن ہی یہ بن جاتا ہے کہ کسی طرح اس مبینہ عفریت کو گھر سے باہر نکالیں۔ ہاں، وہ اس بند گھر کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اپنے ٹائر کے اندر بیٹھ کر گول گول گھومتی ہوئی سیدھا ربلی گھر کے صحن میں جا گرتی ہے، اور جب وہ وہاں بے حس و حرکت پڑی ہوتی ہے تو اسے گھر کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ منظر بچائے خود رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں یہ بچے اس گھر کی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سایہ قریب آتا ہے اور پھر مسٹر ناتھن رڈلی کی بندوق سے گولی چلنے کی زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ اور بچے وہاں سے جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ ہاں، اور اس افراتفری میں جم کی پتلون باڑ میں پھنس جاتی ہے، جسے وہ وہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
یہ تو ایک طرح کی زندہ بھوت کی کہانی بن گئی تھی ان کے لیے۔ لیکن وہ گولی چلنے کی آواز دراصل ان کے اس خیالی کھیل کو ایک انتہائی خطرناک حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ وہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ نامعلوم کا خوف کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور بالغوں کی دنیا میں داخل ہونے کا یہ ان کا پہلا قدم تھا۔ اس واقعے کے بعد بچوں کا سامنا ان کی اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا سے نکل کر ایک بہت ہی تلخ اور حقیقی دنیا کے سماجی مسائل سے ہوتا ہے، جس کا آغاز اسکاؤٹ کے اسکول کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔ اور کیا ہی تباکن پہلا دن تھا وہ۔ مطلب اس کی استانی مس کیرولن، جو قصبے کے لیے نئی ہیں، وہ ایک نیا تعلیمی نظام لے کر آتی ہیں جسے ڈوئی ڈیسیمل سسٹم کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ پڑھانے کا ایک بالکل نیا اور الگ طریقہ تھا۔ لیکن سب سے بڑا تنازع تب کھڑا ہوتا ہے جب استانی کو پتہ چلتا ہے کہ اسکاؤٹ تو پہلے سے ہی روانی سے پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ اب بجائے خوش ہونے کے وہ اسے ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے والد تمہیں سب غلط سکھا رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ مطلب ایک تعلیمی نظام کسی بچے کی فطری ذہانت کو سزا کیوں دے گا؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوئی ڈیسیمل سسٹم یہاں ایک کڑے اور ادارہ جاتی تعلیمی ڈھانچے کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے، جہاں ہر بچے کو ایک مقررہ رفتار اور ایک ہی طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو انفرادیت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مس کیرولن کتابی علم تو جانتی ہیں، لیکن وہ اس قصبے کے انفرادی ضروریات اور جو غیر تحریر شدہ اصول ہیں نا، ان سے یکسر ناواقف ہیں۔ جب اسکاؤٹ اپنی صلاحیت دکھاتی ہے تو وہ اس مشینی نظام کے اصولوں کی خلاف ورزی بن جاتی ہے۔ تو یہ صرف پڑھائی کا مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ ادارہ جاتی سختی صرف پڑھائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں میکوم کے معاشرے کی مختلف اور پیچیدہ طبقاتی پرتیں بھی دکھاتی ہے۔ اور یہ مس کیرولن کی ناواقفیت دو اہم کرداروں کے ذریعے کھل کر سامنے آتی ہے، والٹر کننگھم اور برس ایول۔ ارے ہاں، وہ لنچ بریک کا منظر اس طبقاتی فرق کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ والٹر کننگھم کے پاس دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، تو مس کیرولن اسے کچھ پیسے ادھار دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن والٹر بار بار خاموشی سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اسکاؤٹ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے استانی کو صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ ایک کننگھم ہے۔ مطلب قصبے کے باسی کے لیے یہ ایک جملہ سب کچھ واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کننگھم خاندان انتہائی غریب ہونے کے باوجود بے حد خوددار ہے۔ بالکل، وہ کبھی وہ چیز قبول نہیں کرتے جسے واپس نہ کر سکیں۔ ان کے پاس نقد رقم نہیں ہے، اس لیے والٹر کے والد ایٹکس کی وکیل کی فیس بھی آؤں، اخروٹ اور لکڑیوں سے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو اس کے برعکس اسی کلاس میں برس ایول موجود ہے۔ وہ اتنا گندا ہے کہ اس کے بالوں سے جوئیں نکل رہی ہیں۔ ہاں، وہ کافی گھنونا منظر تھا۔ اور جب استانی اسے گھر جا کر نہانے کا کہتی ہے تو وہ انتہائی بدتمیزی سے جواب دیتا ہے اور استانی کو رلا کر کلاس سے نکل جاتا ہے۔ مطلب ایول خاندان بھی انتہائی غربت کا شکار ہے، لیکن کننگھم خاندان کے برعکس وہ محنتی یا خوددار نہیں ہیں۔ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور معاشرے نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، یہ موازنہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ہی طرح کی معاشی خستہ حالی دو بالکل مختلف اخلاقی ضابطوں کو جنم دے سکتی ہے۔ تو جب اسکاؤٹ ان تمام واقعات سے مایوس ہو کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب کبھی اسکول نہیں جائے گی، تو اس کا والد ایٹیکس اسے ہمدردی کا وہ عظیم سبق دیتا ہے جو میرا خیال ہے اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل، وہ بہت اہم مکالمہ ہے۔ وہ کہتا ہے، تم کسی شخص کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم اس کے نظریے سے چیزوں کو نہ دیکھو، جب تک تم اس کی خال میں گھس کر اس کے اندر نہ چلو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک چھوٹی سی بچی کے لیے جس کا اسکول میں پہلا دن اتنا خوفناک گزرا ہو، جسے بغیر کسی غلطی کے سزا ملی ہو، کیا ایک باپ کا یہ مشورہ ضرورت سے زیادہ مثالی اور غیر عملی نہیں ہے؟ کیا ایک بچے سے اتنی گہری بات سمجھنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور بظاہر یہ مشورہ بہت مثالی لگتا بھی ہے، لیکن دراصل یہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کی سب سے بنیادی اینٹ ہے۔ وہ کیسے؟
ایٹکس اسے کمزوری یا حالات سے سمجھوتا کرنا نہیں سکھا رہا، بلکہ وہ اسے حالات کو قابو کرنے کی طاقت دے رہا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا ہے کہ مس کیرولن نے جو کیا وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ نئے ماحول سے ان کی ناواقفیت تھی۔ اچھا، تو وہ تفہیم سکھا رہا ہے۔ بالکل۔ جب کوئی انسان دوسروں کی کھال میں گھس کر سوچنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کا رد عمل غصے کے بجائے تفہیم پر مبنی ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا اثر بہت جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ہمدردی کے سبق کے بعد بچوں کا نظریہ اس خیالی عفریت یعنی بور ایڈلی کے بارے میں بدلنے لگتا ہے۔ وہ درخت کا واقعہ؟ بالکل، وہ درخت جس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی وہ خوف کھاتے تھے، اسی درخت کے تنے میں موجود ایک سوراخ اچانک ان کے لیے تحائف اگلنے لگتا ہے۔ پہلے انہیں چوئنگم ملتی ہے، پھر پرانے سکے، پھر صابن سے تراشے گئے 2 مجسمے جو بالکل اسکاؤٹ اور جیم جیسے دکھتے ہیں، اور ایک پرانا میڈل اور ایک ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی بھی۔ ہاں، میں جب اس منظر کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ مجھے پرانے دور کے ایک خاموش سوشل میڈیا یا میسیجنگ ایپ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ واہ، خاموش سوشل میڈیا، یہ بڑی انوکھی تشبیہ ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک ایسا شخص جو اپنے ہی گھر میں قید ہے، جس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ دنیا سے، ان بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ان تحائف کے ذریعے بغیر بولے اپنا پیغام دے رہا ہے کہ وہ انہیں دیکھتا ہے اور ان کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ خاموش رابطے کی واقعی بہت شاندار تشبیہ ہے۔ وہ صابن کے مجسمے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بور ایڈلی کوئی درندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان بچوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ لیکن پھر اس رابطے کا انجام کتنا افسوسناک ہوتا ہے۔ بو کا بڑا بھائی مسٹر نیتھن رڈلی اس درخت کے سوراخ کو سیمنٹ سے مکمل طور پر بند کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ درخت بیمار ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر ہم آپ کی سوشل میڈیا والی تشبیہ کو آگے بڑھائیں تو یہ سوراخ بند کرنا محض درخت کی دیکھ بھال نہیں تھی، بلکہ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی قیدی کا دنیا سے رابطہ کرنے کا واحد آلہ چھین کر اسے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا جائے اور اس کی آواز کو مستقل طور پر خاموش کر دیا جائے۔ یہ تو بہت ہی ظالمانہ بات ہے، اور اس بات کا جم پر جو گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے وہ دل توڑ دینے والا ہے۔ جب ایٹکس تصدیق کرتا ہے کہ درخت تو بالکل صحت مند تھا، تو جم رات کو اکیلا کھڑا ہو کر خاموشی سے روتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ محض کچھ تحفے چھن جانے کا دکھ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس سیمنٹ نے جم کو پہلی بار دنیا کے حقیقی ظلم کا احساس دلایا تھا۔ یہ ایک طرح کا خاموش نفسیاتی ظلم تھا جس کی شدت کو جم محسوس کر پا رہا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس قیدی کی انسانیت ختم نہیں ہوتی۔ یاد ہے جب اس سال غیر معمولی برف باری ہوتی ہے؟ ہاں، اور پڑوس میں مس موڈی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ بالکل۔ اس افراتفری اور کڑاکی کی سردی میں کوئی خاموشی سے پیچھے سے آ کر اسکاؤٹ کے کندھوں پر ایک کمبل ڈال دیتا ہے، اور بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ وہ بور ریڈلی تھا۔ اس ایک عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ گھر کے اندر چھپا کوئی عفریت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک تنہا، خاموش اور شفیق محافظ ہے۔ تو جب بچوں پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ جس بند گھر کے اندر وہ عفریت تصور کر رہے تھے وہاں دراصل ایک دوست چھپا ہے، تو اسی لمحے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہاں، اب ان کا سامنا ان سچے خطرات اور حقیقی عفریتوں سے ہوتا ہے جو اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قصبے کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ عفریت ہیں جنہیں معاشرہ چھپاتا نہیں بلکہ ان پر فخر کرتا ہے، جیسے کہ تعصب، نفرت اور اندھا پن۔ اور ان حقیقی خطرات کا باقاعدہ آغاز تب ہوتا ہے جب ایٹیکس ایک سیاہ فام شخص ٹام رابنسن کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس ایک فیصلے کی وجہ سے پورے قصبے کی فضا زہرآلود ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور اسکاؤٹ کو اسکول میں اور اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے تانے ملنے لگتے ہیں۔ جب بچے اس مخالفت پر پریشان ہوتے ہیں تو ایٹیکس انہیں سمجھاتا ہے کہ اگر وہ یہ مقدمہ نہ لڑے تو وہ انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور نہ ہی حق اور باطل کی تمیز سکھا سکے گا۔ اسی کشیدگی کے دوران وہ مشہور جملہ ادا کیا جاتا ہے جو اس کتاب کی روح ہے۔ ایٹیکس بچوں کو ایئر رائفلز دیتا ہے تو متنبع کرتا ہے کہ وہ جتنے چاہیں نیلے پرندوں پر نشانہ باندھ لیں، لیکن موکنگ برڈ کو مارنا گناہ ہے۔ اور مس موڈی اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں کہ موکنگ برڈز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ باغات تباہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے گیتوں سے دنیا میں خوشی بکھیرتے ہیں۔ یہ پرندہ
दरअसल उन तमाम बेगुनाह किरदारों की अलामत बन जाता है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते लेकिन माशरे के तासुब की चक्की में पिस जाते हैं। बो रिडली और टॉम रॉबिन्सन दोनों ही इस माशरे के मॉकिंग बर्ड्स हैं। और इन खतरात के बीच एक इंतहाई सनसनीखेज वाकया पेश आता है। फरवरी का महीना है और गली में एक पागल कुत्ता आ जाता है, टिम जॉनसन। सब लोग खौफ के मारे घरों में बंद हो जाते हैं। और कस्बे का शेरिफ भी कुत्ते पर गोली चलाने से कतराता है और बंदूक सीधी एटेक्स को थमा देता है। अब जरा तसव्वुर करें, ये वही एटेक्स है जिसे बच्चे अब तक एक कमजोर, बोरिंग और सिर्फ किताबें पढ़ने वाला बूढ़ा बाप समझते थे। और एटेक्स अपनी ऐनक उतार के जमीन पर गिराता है और एक ही गोली में उस पागल कुत्ते को मार गिराता है। बच्चों के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। हाँ, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बाप कस्बे का सबसे बेहतरीन निशानेबाज, जिसे वन शॉट फिंच कहा जाता था, है, तो मतलब इस सब का क्या मतलब है? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। ये वाकया महज एक एक्शन सीन नहीं है, बल्कि ये ताकत और खतरे के मफहूम को वाज़ेह करता है। पागल कुत्ता एक जिस्मानी खतरा था, एक बैरूनी आफत जिसे गोली से ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन एटेक्स ने बरसों से बंदूक को हाथ नहीं लगाया था। बिल्कुल, क्योंकि उसका मानना था कि ये इंसान को दूसरे जानदारों पर एक गैर मुनसफाना बढ़तरी देती है। उसने बंदूक तब उठाई जब उसके खानदान को हकीकी जिस्मानी मौत का सामना था। लेकिन वो इस पर फख्र नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बंदूक उठाने को असल बहादुरी समझें। और मुझे ये नुक्ता बहुत कमाल का लगता है कि एटेक्स ने असल बहादुरी का सबक पड़ोस की एक इंतहाई बदमजाज बूढ़ी औरत मिसेस डुबोस के जरिए सिखाया। वो औरत जो हमेशा बच्चों को बुरा भला कहती थी। और फिर जेम गुस्से में उनके कैमेलिया के फूल काट डालता है। और सजा के तौर पर एटेक्स जेम को पाबंद करता है कि वो पूरा 1 महीना रोजाना जाकर उस बूढ़ी औरत को किताब पढ़कर सुनाए। बज़ाहिर ये एक आम सी सजा लगती है, लेकिन जब मिसेस डुबोज मरती हैं तो एटेक्स एक हैरानकुन इंकशाफ करता है। और वो इंकिशाफ कहानी का रुख बदल देता है। एटेक्स बताता है कि मिसेस डुबोस दरअसल दर्द कम करने वाली दवा मॉर्फिन की शदीद लत का शिकार थी। ओह, तो उनका गुस्सा इस वजह से था? हाँ, वो जानती थी कि उनकी मौत करीब है, लेकिन वो मरने से पहले इस लत की गुलामी को शिकस्त देना चाहती थी। जिम का उन्हें किताब पढ़कर सुनाना महज कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक तिब्बी मुदाखलत थी। मतलब पढ़ाई की आवाज उनके लिए एक सहारा थी। बिल्कुल, जिसकी मदद से वो रोजाना अपनी दवा का वक्त कुछ मिनट आगे बढ़ा देती थी, यहाँ तक कि उन्होंने जिस्मानी इन्हिसार की वो जंजीर तोड़ दी। एटेक्स चाहता था कि बच्चे देखें कि असली बहादुरी हाथ में बंदूक लेकर खड़े होना नहीं है, बल्कि बहादुरी ये है कि इंसान ये जानकर भी शुरुआत करे कि वो हार जाएगा, मगर फिर भी वो आखिर तक डटा रहे। ये कितना जबरदस्त तजाद है। मतलब पागल कुत्ते के वाकये में खतरा जिस्मानी था, जिसे एक गोली ने हल कर दिया, लेकिन मिसेस डुबोस की मॉर्फिन की लत और टॉम रॉबिन्सन के खिलाफ पूरे कस्बे का तासुब, ये वो अंदरूनी बीमारियां हैं जिन्हें बंदूक की गोली से खत्म नहीं किया जा सकता। सही कह रही हैं आप। उनसे लड़ने के लिए इसी इखलाकी जुर्रत और हमदर्दी की जरूरत होती है, जिसका जिक्र एटेक्स ने शुरू में किया था कि किसी की खाल में घुस कर देखो। एटेक्स खुद भी जानता है कि वो टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा हार जाएगा, लेकिन वो फिर भी ये जंग लड़ रहा है क्योंकि ये उसके ज़मीर की आवाज़ है। अगर हम इस तमाम गुफ्तगू को समेटें तो इस पहले हिस्से का मरकजी ख्याल यही उभर कर सामने आता है कि लोगों को उनकी ज़ाहिरी खामियों और उनके बारे में फैली अफवाहों से हटकर देखना चाहिए। एटेक्स का किरदार दिखाता है कि माशरे की अंधी तकलीद के बजाय अपनी इखलाकी अखदार पर खड़े रहना ही असल ताकत है। और ये पैगाम आज के दौर में भी इतनी ही अहमियत रखता है। हम हर वक्त मालूमात और सुनी सुनाई बातों के सैलाब में घिरे रहते हैं। बचपन की वो दुनिया जहां अफरीद सिर्फ कहानियों में होते थे, अमली जिंदगी में आकर हमें सिखाती है कि असली अफरीद हमारे अपने तासुबात हो सकते हैं। बिल्कुल, अफवाहों पर यकीन करने के बजाय तनकीदी सोच को जिंदा रखना चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहे हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज अपने इर्द गिर्द देखें, अपने माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो हमारी ज़िंदगी में वो कौन से मॉकिंग बर्ड्स हैं? वो बेगुनाह लोग जिन्हें गलत फहमियों की वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, क्या जब इम्तिहान का वक्त आएगा
تو ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اخلاقی جرات دکھا پائیں گے یا خاموشی سے اس ظالم نظام کا حصہ بنے رہیں گے؟ اس بات پر ضرور سوچیے گا۔